السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ باب قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة۔ محترم ناظرین، کل ہم نے آپ کی خدمت میں اس حدیث کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ حدیث کی بابت ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ذکر کیا ہے، اس کی حدیث کی مناسبت باب سے کیا ہے، یہ ہم بتا رہے تھے۔ پوری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ہم نے اس کے بعد آپ تک اس تھوڑے سے حصے کو پہنچا دیا۔ اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور طلبہ و طالبات، اس حدیث کی مناسبت باب سے یہ ہے کہ رمضان شریف میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے، تو معلوم ہوا کہ قرآن یعنی وحی کا نزول رمضان شریف میں شروع ہوا۔ اس کا آغاز رمضان شریف میں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، دوشنبہ کا دن یعنی پیر کا دن تھا۔ رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 40واں سال چوتھا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وحی کا نزول ہونا آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا پتہ دیتا ہے۔ اور آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ لیلۃ القدر کے اندر، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کا آغاز غار حرا میں فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور اس واقعے کی پوری خبر آپ کو دی جا چکی ہے اور حدیث بیان کی جا چکی ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، محترم سامعین و سامعات، طلبہ و طالبات، آپ تمام تک ہمارا یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیسے آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام کراتا تھا، اور وحی کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر فرماتا تھا۔ دلیلیں ساری موجود ہیں قرآن مقدس کے اندر، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کی رات یعنی لیلۃ القدر تھی، قدر کی رات تھی، 21ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے عظیم اور سب سے زیادہ مرتبے والا، مقام بلند و بالا، جس کی صفات میں کوئی شریک اور اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کی کسی قدرت میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس وحدہ لا شریک جو سب سے عظیم، سب سے افضل ترین، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ قدرت والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ تعالیٰ عظمت والے نے اپنے عظمت والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہے جن کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو یہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، یاد رکھو میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آپ کی عزت اور آپ کے اکرام کے بارے میں آپ قرآن مقدس کی آیات پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا شرف عنایت فرمایا تھا اور آپ کو کیا فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے انسان اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی کتاب قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس اللہ کے کلام کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے چکنا چور ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنے عظیم کلام کو کہ سارے جنوں پر اور تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش فرمایا، سب نے انکار کر دیا۔ انا عرضنا امانت علی السماوات والارض، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امانت سے مراد یہاں سب سے پہلے قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں پر پیش فرمایا، سب نے انکار کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو یہ شرف عطا فرمایا، اور انسانیت میں سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں میں سب سے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن مقدس جو سب سے عظیم کتاب اور سب سے عظیم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ایسی رات کے اندر اس کا نزول ہوا جو رات پوری راتوں پورے مہینوں کے اندر یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ یعنی جس رات میں اس کا نزول ہوا وہ رات بھی بڑی عظیم رات، بڑی افضل رات، بڑی فضیلت والی رات، اور مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم مہینے، سب سے عظمت والے مہینے، یعنی مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو سب سے عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا، وحی الہی کی شروعات فرمائی اور اس کا آغاز فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے عظیم اللہ رب العالمین کی ذات اور پیغمبروں میں سب سے عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سب سے فضیلت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سب سے فضیلت والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے فضیلت والی کتاب یعنی قرآن مقدس کو، اور قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے فضیلت والی رات یعنی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر جو سب سے فضیلت والی 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات، اس رات میں، اور وہ بھی اس مہینے کے اندر جو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ترین مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے اندر جبرائیل علیہ السلام آتے اور دراسہ ہوتا، باقاعدہ طور پہ اس کا قرآن کا دورہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ نزول قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں سمائے دنیا کی طرف یعنی دنیا کے آسمان کی طرف تھا، پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول بھی رمضان شریف بھی میں شروع ہوا، اسی لیے رمضان شریف قرآن کریم کے لیے سالانہ یادگار مہینہ قرار پایا گیا، اور اسی لیے اس ماہ مبارک میں آپ اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کا باقاعدہ دور فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی آپ کے جود کا ذکر، آپ کی سخاوت کا ذکر بھی کیا گیا۔ سخاوت بھی ایسی ویسی سخاوت نہیں، سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ سخاوت کا مطلب ہے کہ ہر امر میں بغیر کسی کوتاہی کے اپنے دل کے یعنی محبتوں اور پیار کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اپنے نفس کو ترجیح نہ دیتے ہوئے کسی کے اوپر کچھ بھی خرچ کر دینا اور اسے کچھ بھی دے دینا، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ اور سخاوت خاص مال کی تقسیم کا نام ہے، اور جود کے معنی اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، یعنی جو بہت زیادہ عمومیت کے لیے ہوئے ہیں، کہ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس کے لیے جو مناسب ہے اس کے لیے وہ دینا جو اس کے لیے مناسب ہے، اس کا نام ہے سخاوت۔ اس کا معنی ہے سخاوت کا معنی ہے جس میں بہت ہی عمومیت پائی جاتی ہے، عام ہے۔ اور اس کے بعد جو مالی پر موقوف نہیں بلکہ جو شے بھی جس کے لیے مناسب ہو اسے دے دی جائے۔ اس لیے آپ اجود الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ فیاض اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی سخاوت کا مقابلہ عرب کا بڑا سے بڑا انسان بھی نہیں کر سکا، بڑے بڑے ادیب نے حاتم جیسے یعنی حاتم طائی جیسے لوگ بھی آپ کی سخاوت کے برابر سخاوت نہیں کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے، بھلائی کے معاملے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کو پہنچانے میں، بھلائی کی باتیں کرنے میں اور نفع پہنچانے میں، اور اسی طرح کسی کی بھوک اور پیاس کو مٹانے میں، یتیم بیواؤں مسکینوں غریبوں کو بے سہاروں کو سہارا دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے جیسے کوئی سخاوت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اسی لیے ایک آدمی نے انگریز نے کتاب لکھی کہ ایسے 100 یعنی 100 ایسے لوگ جو دنیا میں سب سے اونچے مرتبے والے، جن کی سب سے عظیم باتیں، جو سب سے زیادہ پرامن تھے، ان میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی شخصیت کا اور کسی ذات کا آتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ بھی مجبور ہو گیا باوجود اس کے کہ وہ عیسائی تھا، جبکہ عیسائی حق پسندی سے کام نہیں لیتے، نہ جانے کتنے اعتراضات اسلام پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حاجت مندوں کے لیے مالی سخاوت، تشنگان علوم کے لیے علمی سخاوت، کمزوروں کے لیے فیوض روحانی کی سخاوت،
الغرض آپ ہر لحاظ سے تمام بنی نوع انسان میں بہترین سخی اور بہترین انسان تھے۔ انسانیت کا سبق آپ نے پڑھایا۔ آپ کی جملہ سخاوتوں کی تفصیلات میں کتب احادیث اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کی جود و سخاوت کی تشبیہ بارش لانے والی ہواؤں سے دی گئی ہے جو بہت ہی مناسب ہے۔ بارانی رحمت سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، زمین لہلہانے لگتی ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں اور پودے جو ہے ہلنے لگتے ہیں اور پودوں میں بہار پیدا ہو جاتی ہے، گلے بہار یعنی بہار کے پھول آنے لگتے ہیں، کلیاں کھلنے لگتی ہے، گلستان کے اندر بہت ساری جو ہے چمک پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے موسم بہار میں۔ وہ خوبصورتی اگر کسی نے دی تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم نبوت سے پوری دنیا کو جو فیضیاب فرمایا، وہ آج کل جو کچھ بھی ہمیں دین کے نام پر جو بھی ہمیں معاملات اور حالات ہمیں ہمارے اندر جو دکھتے ہیں، ہمارے اندر جو چینجنگ نظر آتی ہے، ہمارے اندر جو شرافت، ہمارے اندر جو شرافت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف تعلیم نبوی کا عطیہ ہے، تحفہ ہے جو ہم نے وہاں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ہماری اپنی خود دین نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا پتہ بتایا اور ہم تک اس کی خبر پہنچا دی اور ہمیں نوٹ کر کے بتا دیا، پہنچا دیا ہم تک آپ نے پیغام۔ تو یہ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ شناسی اور اخلاق فاضلہ کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ آپ کی سخاوت اور روحانی کمالات سے ساری دنیا انسانیت نے فیض حاصل کیے، اور یہ مبارک سلسلہ تا قیامت دنیا میں قائم رہے گا، کیونکہ آپ پر نازل ہونے والا قرآن مجید وحی مطلوع اور حدیث شریف وحی غیر مطلوع تا قیام دنیا قائم رہنے والی چیزیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک یہ باقی رہیں گی، اور پھر اس علم کو اللہ رب العالمین اٹھا بھی لے گا۔ دنیا میں آنے والے اہل بصیرت انسان ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، فیوز حاصل کرتے رہیں گے، ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، ان سے استفادہ کرتے رہیں گے، مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس لحاظ سے اسی وحی کی اس حدیث سے وحی کی عظمت بھی ظاہر ہے، اور یہ بھی کہ قرآن و حدیث کے معلمین اور متعلمین کو بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ سخی ہونا چاہیے اور زیادہ وسیع القلب ہونا چاہیے، زیادہ یعنی وسعت قلبی ان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بات بات پر کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کی شان کا بھی یہی تقاضا ہے، خصوصاً رمضان شریف کا مہینہ جود و سخاوت کا ہی کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک نیکی کا ثواب کتنے درجات حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اپنی ظاہر و باطنی سخاوتوں کے دریا بہا دیتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اسی طرح تمام گناہوں سے دور رہنا، بھلائیوں کی دعوت دینا، بھلائیوں کی طرف بلانا، اور اس کے ساتھ صدقات و خیرات، زکوٰۃ، غریب و مسکینوں، یتیم و بیواؤں کا سب کا خیال رکھنا رمضان المبارک میں ایک مومن کی شان ہوتی ہے، ایک مومن کی آن ہوتی ہے، ایک مومن کی مان ہوتی ہے۔ جو محمد رسول اللہ کو محبوب جانتا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے خاندان کے ان معذور اور مجبور افراد کو، اور اسی طرح غربا اور مساکین کو رمضان المبارک کی مبارک مہینے میں افطار کرا کے اپنے دل کو خوش کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اجر حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص فیہ کہ بتایا گیا کہ اللہ جس نے کسی روزدار کی افطاری کرائی تو اس کو اس کے برابر ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے ان ينقص من اجرہ شیئا کہ اس میں سے یعنی اجر میں سے کوئی بھی کمی کی جائے، یعنی افطار کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، افطار کرانے والے کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔
کتنا عظیم مہینہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت ہی سخاوت کیا کرتے تھے. محترم ساتھیوں، یہ سخاوت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سند حدیث کے سلسلے میں پہلا موقع ہے کہ امام بخاری نے یہاں سند حدیث میں تحویل فرمائی ہے، یعنی امام زہری تک سند پہنچا دینے کے بعد پھر آپ دوسری سند کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور عبدان پہلے استاد کے ساتھ اپنے دوسرے استاد بشر بن محمد کی روایت سے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اور زبیری اور زہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی استاد ہیں، پر دونوں سندوں کو یکجا کر دیا. محدثین کی اصطلاح میں لفظ حا سے یہی تحویل مراد ہوتی ہے، یعنی محدثین جب کہیں پر کہتے ہیں حدثنا کہتے ہوئے جاتے ہیں، حدثنا و اخبرنا کہتے کہتے جب سند کے پاس جاتے ہیں وہاں پر حا آ جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہاں سے سند تحویل ہو گئی، یعنی سند بدل گئی. قد حولت السند من هذا الموضع، اس جگہ سے سند کو تحویل کر دی گئی، بدل دیا گیا، یعنی دوسری سند کا تذکرہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس سے تحویل سند اور سند میں اختصار مقصود ہوتا ہے. آگے اس قسم کے ہمارے سامنے بہت سارے مواقع آتے رہیں گے. جب بخاری کا درس ہم سن رہے ہیں اور ہم سماعت فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہمارے سامنے ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی جن باتوں کا ہمیں شان و گمان تک نہیں ہے. ہمارے سامنے وہ باتیں بھی آئیں گی اور انشاءاللہ بہت ساری باتوں کا علم جب ہم کو ہوگا تو ہم عمل کے قابل بھی ہوں گے. اس حدیث کی سند میں روایت حدیث کی مختلف اقسام یعنی تحدیث اخبار، عنعنہ، تحویل سب جمع ہو گئی ہیں انشاءاللہ، جن کی تفصیل کبھی اور موقع پر بیان کی جا سکتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ آپ عوام کے لیے نہیں بلکہ یہ علماء اور طلباء و طالبات کے لیے بہت ہی بہترین اور عمدہ باتیں ہیں جن کا تذکرہ یعنی نزہۃ النظر یا اسی طریقے سے اس کے اندر جو مقدمہ ابن صلاح اور دیگر جو اس کی اصول کی کتابیں ہیں، اصول حدیث کی کتابیں، ان میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سارے مقدمے میں بہت سارے اصول اور ضوابط کو بیان فرما دیا ہے. ہر محدث حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے کچھ اصول حدیث کو بیان کر دیتے ہیں اور مقدمے میں ان باتوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں. لہذا وہ اصول حدیث علماء اور طلباء کی مجال ہے اور ان کا ہی یہ موقف ہے کہ وہ ان کو سمجھے اور سوچیں اور اس پر تحقیق کرے اور یہ دیکھیں کہ حدیث سند کے اعتبار سے کس طرح کی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا یہ حدیث ضعیف ہے، کیا یہ حدیث مرسل ہے، کیا حدیث منقطع ہے، کیا حدیث مقطوع ہے، وغیرہ ذالک جو بھی اقسام احادیث کی آئی ہیں ان تمام اقسام کا علم رکھنا علماء کے لیے اور بطور خاص اور طلباء کے لیے بطور خاص بہت ضروری اور لازمی اور عوام الناس بھی اگر اس علم کو حاصل کرنا چاہیں تو اردو میں بہت ساری کتب الحمدللہ آ چکی ہیں اور اصول پر لکھی جا چکی ہیں. لہذا عوام کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی چونکہ اصول حدیث کے اصول کو سمجھنا یہ علماء اور طلباء کا ہی کام ہے. لہذا طلباء کو چاہیے کہ بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اصول حدیث کو پڑھ کر احادیث کے مفہوم اور معنی کو سمجھے اور اس کے بعد اس کے حکم کو جانے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث کے مجموعے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو ادھوری تفسیر اور توضیح حدیث نمبر 6 کی رہ گئی تھی اس کو ہم نے آج آپ کے سامنے مکمل کر دیا ہے اور انشاءاللہ برابر ہم آپ کی خدمت میں دروس کو لے کر کے آتے رہیں گے اور آپ کو سمجھاتے اور بتاتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ زبان کی جلدی یا کی بنیاد پر یا کسی کی بنیاد پر کچھ الفاظ میں ایر پھیر ہو جائے تو اس ایر پھیر کو فوراً ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور آپ کی بھی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کرنے کے لیے ہمیں غور سے ان کو سننا ہے اور سن کر اپنی اصلاح بھی کرنا ہے. کوئی بھی تقریر کوئی بھی درس میں ریکارڈ کرتا ہوں باقاعدہ طور پہ اسے غور سے سننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد وہ آئندہ درس میں غلطی نہ رہے. انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بھی غور و فکر کے ساتھ اس کو سنیں گے اور سن کر اس پر اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کی کوشش کریں گے
اور علم کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مزید بخاری شریف کی روایات کو انشاءاللہ عہد کیا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ تک ریکارڈ کے طور پہ پہنچانا اور ویڈیو کے طور پہ ان کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اتنی صحت نصیب فرمائے کہ میں تمام بخاری شریف کی احادیث کا احاطہ کرتے ہوئے آپ تک احادیث کو پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بھلائیاں نصیب فرمائے سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ تمام کو بھی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔